الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام تر حمد و صلات اسی اللہ جل مجدہ الکریم خلاق عالم کی ذات پاک کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے 4 کتابوں کو بھیجا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ بحیثیت مسلمان ہم ان 4 کتابوں کی قدر کرتے ہیں، 4 سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک کتاب کی بھی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں کہلوائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 کتابیں برحق ہیں، اللہ رب العزت کی بھیجی گئی ہیں۔ ہمارا 4 پر ایمان ہے، محبت کے ساتھ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی آخری کتاب کہ جس کو خالق کائنات نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کہ مومنوں کے لیے شفا بنا کر بھیجی، نازل کی۔ ناظرین، اس کتاب کی اگر شان بیان کی جائے، اس کتاب کی اگر اوصاف بیان کیے جائیں تو بیان نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ اس کتاب کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اگر آج کوئی اٹھ کر اس کتاب کی توہین کرتا ہے تو یقیناً اس میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ کمزوری کیا ہے کہ آج ہم نے اس کتاب کی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہمارے اندر اس کلام کی محبت ہوتی تو کسی کے اندر جرأت نہیں کہ اس کی توہین کر سکے، کہ جب تک ہم نے اس کتاب کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، اس کتاب کی چاشنی کو، اس کی محبت کو اپنے سینوں میں بٹھائے رکھا، ہم نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس کتاب کو چھوڑ کر اس کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کامیابیاں تلاش کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے اس کتاب کی محبت کو چھوڑا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یقیناً اگر ہمارے اندر اس قرآن کی محبت ہوئی، چاشنی ہوئی، تو کسی میں کیا جرأت ہے کہ ہمارے اس کلام کی، ہمارے اس قرآن کی کوئی بے حرمتی کر سکے۔ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت، ایک میری اہل بیت کی محبت اور ایک قرآن کی محبت۔ اور قرآن وراء الورا ہے، اس کی شان بہت وسیع عریض ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قرآن سے محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا کہ مولا یہ مجھ سے محبت رکھنے والا تھا، اس کو بخش دے۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے، کئی ماہ، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں
کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمارے اندر توفیق نہیں کہ اس کو ہاتھ ہی لگا سکیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کلام کو چھونا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات، اس کو چھونا بھی نیکی ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس قرآن کی محبت سے مزین کریں، اپنے بچوں کو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آمادہ کریں، تاکہ وہ کل آنے والے دن کو قرآن پڑھ کر ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکے۔